ایک صحابی آئے نماز میں شریک ہونے کے لیے، سانس پھولا ہوا تھا اور انہوں نے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی یہ کلمات اونچی آواز سے بول دیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا من المتکلم، ابھی نماز کے دوران کون بولا تھا؟ وہ خاموش ہو گئے، ڈر گئے کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کہی ہے۔ حضور نے فرمایا ولم یقل باسا، اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ تو کھڑے ہو گئے صحابی، یا رسول اللہ میں نے کہے تھے۔ فرمایا میں نے دیکھا تم نے جب یہ کلمات کہے، آسمان سے ان کلمات کو آسمان تک لے جانے کے لیے 12 فرشتے اترے تھے، 12 فرشتوں کو میں نے اترتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ رسول پاک علیہ السلام آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، لہذا رسول پاک علیہ السلام بتائیں گے کس جملے کے بولنے میں کتنے فرشتے اترتے ہیں اور کس کام میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھتے دیکھتے جنت بھی دیکھی ہے اس دنیا میں، دوزخ کو بھی دیکھا ہے، آپ نے عرش بھی دیکھا ہے، اللہ کا کرسی بھی دیکھی ہے، اللہ کے لوح محفوظ بھی دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ذات کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ معراج کی رات میں آپ تشریف لے گئے تو اللہ کی ذات کا بھی دیدار آپ نے کیا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام بینا ہے، باقی سارے انسان نابینا ہیں۔ نابینا اپنی مرضی پہ چلے گا تو اپنا نقصان کرے گا، نابینا کی مرضی پہ چلے گا تو بھی نقصان میں رہے گا۔ نابینا کا فائدہ کس میں ہے؟ اس میں ہے کہ بینا کی مرضی پہ چلے، جو آنکھوں سے دیکھنے والا ہے اس کی مرضی پہ چلے۔ تو جتنے انسان ہیں یہ سارے خسارے میں جا رہے ہیں، ماسا ان انسانوں کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ انسان کامیاب ہوں گے۔ تو وہ سارے بھائی تیار ہیں نا انشاءاللہ۔ اب ہمارے نبی پاک علیہ والسلام ہماری وجہ سے راتوں کو روتے تھے، دن کو آپ اپنے پسینہ بہاتے تھے، خون بہاتے تھے، اور راتوں میں اٹھ کر اپنے آنسو بہایا کرتے تھے۔ اب رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری عطا فرمائی، وہ ذمہ داری ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہ سمجھی، اس کے لیے ہم نے حسب وقت نہیں لگایا، مال نہیں لگایا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سزا مقرر فرمائی ہے۔ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ امت دنیا میں جائے گی، جا کر یہ حضور کی نیابت والا جو کام ہے وہ کرے گی۔ وہ کام ہم نے کیا نہیں۔ جس چیز کا جو مقصد ہوتا ہے جب وہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کو پھر اکرام اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بلب ہے، اس بلب سے جب تک روشنی ہمیں ملتی رہے گی ہمارے سروں سے اوپر رہے گا، جب اسے روشنی ملنی بند ہو جائے گی ہمارے قدموں میں جگہ اس کو ملے گی، سر سے اوپر نہیں ملے گی۔ ایسے آج مسلمان نبی پاک علیہ السلام کے کام کو چھوڑ کر آپ والے غم فکر سے خالی ہو کر جو چل رہے ہیں دنیاوی کاموں کے اندر، یہ سب نقصان میں جا رہے ہیں۔ اور ان سب کے لیے کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توبہ استغفار۔ جو ہم سے قصور ہوئے وہ بہت بڑے بڑے قصور ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائیوں؟ جو زمانہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہو گئی اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار۔ آئندہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ اور استغفار۔ تمام تبلیغی بیانات کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تبلیغی بیانات ہمیں آفیشیل آن استغفار اور یوٹیوب، فیس توبہ بک۔ کے سمندر میں ڈوب جانا چاہیے۔ اب تک ہم سے جتنی کوتاہی ہوئی تبلیغی کام کے بارے میں اس میں ہم اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ پچھلا ہمارا قصور معاف کر دے۔ آئندہ کے لیے ہم تیرے اس کام میں کوئی کمی نہیں آنے دیں۔ کون کون مانگے گا اللہ سے معافی؟
صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال سے بھی سمجھایا کرتے تھے. یوں فرماتے تھے کہ الیکشن کا زمانہ آتا ہے، اس میں ایک سیٹ پر کئی آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر آدمی اپنے ورکر لے کر آتا ہے. ان ورکروں کا کام کیا ہے؟ جتنے ووٹر ہیں اس حلقے کے ان سب کے پاس جاتے ہیں، ان سب کے پاس جا کر اپنے میاں صاحب، اپنے خان صاحب، اپنے چودھری صاحب کو ووٹ دینے کی ان کو دعوت دیتے ہیں. اور فرماتے تھے کہ وہ دعوت دیتے ہیں بالکل تیسرے کلمے کے نمونے پر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ہم پہلا جملہ بولتے ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ ورکر جو ہے جب دعوت دے گا اپنے اس چودھری صاحب کی تو کیا کہے گا کہ ہمارے چودھری صاحب میں کوئی عیب نہیں ہے، سارے عیبوں سے پاک صاف ہے اور کوئی خرابی نہیں ہے. والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ساری اچھی صفات ہمارے میاں صاحب میں موجود ہیں. ہمارے میاں صاحب غریب پرور، بڑے رحم دل، اپنے جان مال قربان کرنے والے دوسروں کے لیے، اور اسی طرح سے اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، سب دوسروں کے لیے کرتے ہیں. اور تیسرا لا الہ الا اللہ. اگر آپ نے ہمارے آدمی کو ووٹ دیا، ہمارا آدمی آپ کے سارے کام ٹھیک کر دے گا. اگر آپ نے ہمارے آدمی کو ووٹ نہ دیا، دوسرے کو دے دیا، تو وہ آپ کا کوئی کام ٹھیک نہیں کرائے گا. واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے. وہ کہیں گے کہ ہمارے میاں صاحب سب سے بڑے. اب جو ورکر ہے یہ اپنے میاں صاحب کی، چودھری صاحب کی یہ دعوت دیتے ہیں. اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کے آج کل بڑے وارے نیارے ہو رہے ہیں، آپ پجاروں میں بھاگے پھرتے ہو اور آپ کبھی اس ہوٹل میں کھانا کھاتے ہو، کبھی دوسرے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہو، یہ آپ کے کہاں سے مزے اتنے ہو گئے؟ کہے گا آپ کو پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، میں فلانے کا ورکر ہوں، میں اس کی دعوت دیتا ہوں. بھائی یہ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر کسی انسان کی ہم دعوت دیں لوگوں کو کہ اس آدمی کو ووٹ دے دو اپنے، تو وہ ہمارے سارے خرچے اٹھانے کے لیے تیار. اگر ہم اللہ کی دعوت دیں گے، اللہ ہمارا خرچہ نہیں اٹھائیں گے، یقیناً اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ ہمارا یقین ہونا چاہیے. دعوت کے عمل پہ اللہ ہمیں خوش ہو کے پالیں گے، جیسے نبیوں کو خوش ہو کے پالتے تھے. دوسری چیز ہمارے ہاں تعلیم. حکومت اپنا ایک نصاب تعلیم بناتی ہے، 8ویں تک اتنا، 10ویں تک اتنا، 14ویں تک اتنا، فلانا مدت میں مقرر کرتی ہے. اب کوئی آدمی ماسٹر صاحب سے کہے کہ ماسٹر صاحب آپ ہر دم بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے کھانے کا بھی کوئی انتظام کیا، کوئی فکر ہے، کوئی مکان بنا کے بیوی بچوں کو دینا ہے، کچھ آپ کا خرچہ ان کو دیتے ہیں آپ؟ وہ کہے گا کہ دیکھو میں نے پہلے حکومت کا مقرر کردہ علم حاصل کیا، اب میں اس کے پھیلانے میں لگا ہوا ہوں، تو حکومت میرے سارے خرچے اٹھاتی ہے، مجھے اتنی تنخواہ دیتی ہے، میرا بھی کام چل جاتا ہے، میرے بال بچوں کا بھی کام چل جاتا ہے. کوئی اس کو یوں کہے کہ آپ خالی پڑھاتے ہو، آپ کے بیوی بچوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ میں جب پڑھاتا ہوں تو میں حکومت کے علم کو چلاتا ہوں، حکومت میرا خرچہ اٹھاتی ہے، میرے بال بچوں کا بھی خرچہ اٹھاتی ہے. تو بھائی اللہ نے اپنا علم مقرر کر کے ہمیں دیا، قرآن اور حدیث اللہ کا علم ہے. اگر ہم قرآن حدیث کے علم کو حاصل کریں گے اور دوسرے انسانوں میں پھیلائیں گے، حکومت کے علم کو پھیلاؤ تو حکومت ہمارے سارے خرچے اٹھائے. اللہ کے علم کو پھیلائیں، اللہ ہمارا خرچہ نہیں اٹھائیں گے، ضرور اٹھائیں گے. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. پھر اللہ کا ذکر. ایک بادشاہ سفر میں چلا، راستے میں جگہ ٹھہرا، پڑاؤ ڈالا، وہاں ایک شاعر تھا. وہ شاعر آیا، اس بادشاہ کے دربار میں گیا، اس کے شان میں قصیدہ پڑھ دیا. بادشاہ نے کہا اس کو 1 لاکھ دے دو. 1 لاکھ دے دیا. اگلے دن دوسری جگہ پڑاؤ ڈالا،
اگلے دن وہی شاعر آیا، پرانا قصیدہ پڑھا، بادشاہ نے کہا اس کو 1 لاکھ اور دے دو۔ تیسری جگہ وہ ٹھہرا، وہی شاعر آیا، اس کی تعریف کی اور اس کے یہ بتایا کہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، تو اس نے اس کو حکم دیا کہ اس کو 1 لاکھ اور دے دو۔ 3 لاکھ اس کو دے دیے۔ چوتھے دن وہ بادشاہ کے دربار میں شاعر نہیں آیا۔ اب بادشاہ کو خارج شروع ہو گئی کہ میری تعریف نہیں کرنے والا کہاں، تعریف کرنے والا کہاں ہے؟ اب وہ گئے آدمی اور اس کو لے کر آئے، شاعر کو بادشاہ کے پاس لے کر آئے۔ کیا بات ہے، آج آپ میری تعریف کرنے نہیں آئے؟ کہنے لگا کہ میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ ناراض ہو جائیں، روزانہ مجھے ایک ہی قصیدہ آ کے سناتے ہو، نئے نئے قصیدے سنائے تو ہم تم کو انعام دیں، اس لیے میں ڈر گیا آپ سے، آپ شاید آج مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اچھا تم نے ہم کو اتنا کنجوس سمجھا، اپنی تعریف کرنے والے کو ہم 3 لاکھ ہی دیں گے، ہم نے پہلے دن یہ نیت کی تھی کہ 17 لاکھ دیں گے۔ یہ سارے بادشاہ جھوٹے بادشاہ، ان کی بادشاہت نام کی بادشاہت ہے، اگر ان کی ہم تعریف جھوٹی کریں تو یہ ہمیں لاکھوں دینے کے لیے تیار۔ اللہ حقیقی بادشاہ، اللہ کی ہم تعریف کریں گے اللہ ہمیں نہیں دے گا، اتنا دے گا کہ دوسروں کو کچھ بھی نہیں ملتا اس کے مقابلے میں۔ یقین کی کمی ہمارے، یقین کی کمی کی وجہ سے اللہ کے بہت سے وعدے ہم سے پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس ذکر کرنے پہ اللہ ہمیں پالیں گے خوش ہو کے، جیسے اللہ نے نبیوں کو پالا تھا۔ چوتھی چیز نماز۔ نماز میں آدمی ہاتھ کہاں تک اٹھاتا ہے، پھر اپنے پیٹ پہ باندھ دیتا ہے۔ اب کوئی آدمی اس کی مثال یہ دیتے تھے کہ وزیر کی کوٹھی کے سامنے ایک سپاہی بندوق لے کے کھڑا رہتا ہے 24 گھنٹے، باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی اس کو جا کے یہ کہے کہ بھائی سپاہی بھائی، آپ ہمیشہ یہاں دروازے پہ کھڑے رہتے ہو، آپ کے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام ہے، کہیں سے آپ کو کچھ ملتا ہے، آپ کھڑے رہتے، جب دیکھو کھڑے رہتے ہو، تو کیا کہے گا کہ میں یہاں کھڑا ہوں حکومت کے حکم دینے پر، اپنی مرضی سے نہیں میں یہاں کھڑا ہوا، حکومت کے حکم دینے پر میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ جب میں حکومت کے حکم دینے پہ کھڑا ہوں تو حکومت میرے سارے خرچے اٹھاتی ہے۔ اور پہلے زمانے میں بتیاں سبز اور لال نہیں ہوتی تھی، ہر چوراہے پر ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا جو ہاتھ سے اشارے کرتے رہتا، ادھر آؤ، ادھر جاؤ، اس کو چلو، اس کو رک جاؤ، کسی کو روکنا، کسی کو چلانا۔ اور سپاہی سے کوئی یوں کہے کہ آپ بھائی اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہو، بیوی بچوں کھانے پینے کی آپ کو فکر نہیں ہے، وہ کہے گا کہ میں جو اشارے کرتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، حکومت نے مجھے حکم دیا کہ یہاں کھڑے ہو کر یہ اشارے کرو، حکومت کے حکم کو پورا کرتے ہوئے میں اشارے کرتا ہوں، میں اشارے کرتا ہوں حکومت کے حکم پر، حکومت میرے سارے خرچے اٹھاتی ہے۔ تو ہم جو نماز میں اشارہ کرتے ہیں کانوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جانا اور حالت قیام میں ہوتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ کرنا ہمیں اللہ سے بہت کچھ دلائے گا۔ تو اگر ہم حکومت کے حکم پر اپنے ہاتھوں کو سے اشارے کریں تو حکومت ہمارے سارے خرچے اٹھانے کو تیار، اگر ہم اللہ کے حکم دینے پر اپنے ہاتھوں کے اشارے کریں گے تو اللہ ہمارا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ضرور ہوگا۔ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ۔ نماز تو ایک بہت طاقتور عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے مصر میں، ان کا وہاں کوئی دوست بھی نہیں تھا، کوئی رشتے دار بھی نہیں تھا، سپاہی آئے ان کے بیوی کو پکڑ کے لے گئے جو مصر کے بادشاہ کے پاس۔ اب وہ اپنا ہاتھ بڑھایا اس نے حضرت ساحر علیہ السلام کی طرف،
برا کام کرنے کی نیت سے اللہ نے اسی پر فوراً مرغی کا دورہ طاری کر دیا، وہ گر گیا زمین پر، پھر اٹھا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا حضرت صالح علیہ السلام کی طرف، پھر وہ اس کو دورہ پڑا، وہ گر گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ سپاہیوں سے یہ انسان نہیں، کچھ جن معلوم ہوتی ہے، اس کو واپس لے جاؤ، جہاں سے لائے اور چھوڑ جاؤ۔ اب جب وہ پہنچے حضرت صالح علیہ السلام تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی سبب نہیں تھا اپنی بیوی کو بچانے کا، ادھر بیوی کو سپاہی پکڑ کے لے گئے، ادھر انہوں نے نماز شروع کر دی۔ ہماری صلاۃ الحاجت ہوتی ہے 2 منٹ کی، ابراہیم علیہ السلام کی صلاۃ الحاجت تھی 2 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، کتنے گھنٹے کی تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ کتابوں میں وقت نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے کہ جب واپس آئی حضرت صالح علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے نماز میں مشغول تھے۔ تو لمبی لمبی صلاۃ الحاجت پڑھنا اور بار بار صلاۃ الحاجت پڑھنا، نماز سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو نماز کے بغیر کسی اور سبب سے حل نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری نماز پر بھی محنت ہونی چاہیے، کریں گے بھائی محنت انشاءاللہ۔ اس زمانے میں اہل باطل ہتھیاروں کے زور پر اپنی چیز چلا رہے ہیں۔ ہماری بات مانو نہیں تو ہم یہ بم چلا دیں گے، ہماری بات مانو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو اپنے ہتھیاروں کی طاقت پر یہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اس کے مقابلے میں دیا اپنا قرآن، اپنی حدیث۔ قرآن کی طاقت کو اللہ سے ظاہر کروائیں اور حدیث کی طاقت کو اللہ سے ہم ظاہر کروائیں تو پھر بات ہماری صحیح بنے گی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ملک روم کی طرف گئے، وہاں کا جو مقامی بادشاہ تھا اپنی فوج لے کر قلعے میں بند ہو گیا۔ اب یہ روزانہ حملہ کرتے ہیں اس قلعے پر، قلعہ فتح نہیں ہوتا، کئی مہینے گزر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو رسول پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ عرض کہ یا رسول اللہ، ہم بہت 2-3 مہینے سے لگے ہوئے ہیں، یہ قلعہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، مسواک کرنا میری سنت ہے، اس سنت میں آپ لوگوں نے سستی برتی ہے، اسی اللہ کی مدد آپ لوگوں سے ہٹ گئی ہے۔ اب جو کمی سستی ہوئی ہے اسے آپ توبہ کرو، آئندہ کے لیے مسواک کا پورا اہتمام کرو، اللہ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ صبح اٹھ کر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ آج ہمارے میں سے کوئی آدمی قلعے کی طرف نہیں جائے گا، جنگل کی طرف جائیں گے، وہاں سے ٹہنیاں کاٹ کے ہم مسواک کریں گے۔ مسواک کی سنت میں ہم سے غفلت برتی گئی، ہم سے زیادتی ہو گئی، لہذا ہمارا اب اس سستی کی ہم نے تلافی کرنی ہے۔ تب سارے جنگل میں چلے گئے اور ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے سب مسواک کر رہے ہیں۔ دل ان کافروں کے کس کے ہاتھ میں بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں ان کے دل۔ وہ اپنے قلعے کے اندر سے دیکھ رہے، روزانہ مسلمان آ کے ہمارے قلعے پہ حملہ کرتے تھے، آج ہم پہ حملہ کرنے نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے اور ٹہنیاں کاٹ کے اپنے دانتوں میں پھیر رہے ہیں، تو دانتوں پہ پھیرنے کا ہم پہ فتح پانے کا کیا تعلق ہے؟ یہ کون سی جنگی تدبیر ہے مسواک کرنا؟ اس کا ہمارا غلبہ پانے سے کیا تعلق ہے؟ اب کافی دیر تک سوچتے رہے، آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ایک نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا، وہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو ہم پر بہت زیادہ غصہ آ گیا ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ ہمارا گوشت کچا دانتوں سے کاٹ کے چبا کے کھائیں گے،
ہمارا گوشت کھانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس جملے کو سارے قلعے میں چلا دیا، تمام کافروں کی زبانوں پہ یہ کہ آج مسلمان ہمارا کچا گوشت کھائیں گے، کچا گوشت کھائیں گے۔ ان کے دل میں روب پڑ گیا۔ ایک سفید جھنڈا لے کے آدمی باہر نکلا، عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا کہ ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں بتا دیں آپ ہم سے لینا کیا چاہتے ہیں، ہماری جان یا ہمارا مال؟ فرمایا نہ جان لینا چاہتے ہیں نہ مال لینا چاہتے ہیں، ہم آپ لوگوں سے اسلام لینا چاہتے ہیں، ہم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ مسواک کی طاقت کو ظاہر کروایا ان حضرات نے اللہ کی قدرت سے۔ قرآن حدیث کی طاقت زیادہ ہے، مخلوقات کی طاقت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم لوگ حدیث پڑھاتے ہیں مشکوٰۃ شریف، اس میں واقعہ آتا ہے جہاں یہ آتا ہے کہ کیا وہ آدمی جو اپنا سر امام سے پہلے سجدے سے اٹھا لیتا ہے اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ اس کے ذیل میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بڑے محدث تھے، بڑی حدیثیں پڑھتے تھے، سناتے تھے، لیکن اپنے چہرے میں ہمیشہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے، چہرہ نہیں کسی شاگرد کو دکھاتے تھے۔ ایک شاگرد آیا، ان کے ہاں ٹھہر گیا، برسوں ان کے ہاں رہا۔ اس نے جب شاگرد کی استاد سے جب محبت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے، تو چھوٹوں کی فرمائش بھی بڑے پورے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ شاگرد نے کہا کہ حضرت مجھے اپنے چہرے کی زیارت کروا دیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا چہرہ دیکھ کر کیا کرو گے، ایسے ہی ٹھیک ہو۔ وہ پیچھے پڑ گیا کہ ایک دفعہ مجھے دکھا دے اپنا چہرہ، اپنے استاد کا چہرہ تو میں دیکھ لوں۔ تو اپنا چہرہ اٹھایا، نقاب اپنے چہرے سے، تب شاگرد کی جان نکل گئی۔ یہاں تک انسان کا دھڑ ہے، آگے گدھے کا سر ہے۔ اب شاگرد کو اور بے چینی ہوگی، حضرت یہ کیا ماجرا، یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ کیا وہ آدمی ڈرتا نہیں جو آدمی امام سے پہلے اپنا سر سجدے سے اٹھا لیتا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے؟ تو میں نے اس دن اس حدیث کی قصداً مخالفت کی، جان بوجھ کر میں نے اپنا سر امام سے پہلے اٹھایا، اللہ میرا سر اسے گدھے کا سر بنا دیا۔ اس حدیث کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ظاہر فرمایا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملک مصر کے گورنر بنے، تو مصری لوگ ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ لوگ عرب سے آئے ہو، آپ کو مصر کا معلوم نہیں، ہماری زراعت کا انحصار دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ دریائے نیل کی ایک عادت ہے، فلانے مہینے کی فلانی تاریخ کو ایک کنواری لڑکی ماں باپ سے ہم خرید کر اس دریا میں پھینکتے ہیں، وہ ڈوب کے مر جاتی ہے، پھر ایک سال ہمارے لیے پانی ملتا ہے یہاں سے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایک مسلمان لڑکی دریائے نیل سے زیادہ قیمتی ہے، دریائے نیل کا پانی چلانے کے لیے ہم لڑکی نہیں پھینکیں گے دریا میں۔ وہ مہینہ آیا، وہ تاریخ آئی، گزر گئی، دریائے نیل کا پانی کم اور کم اور کم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی مصر والے نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو بلایا، کیوں نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، دریا نیل کا پانی اب چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، پانی نہیں رہے گا، زمیندارہ بھی نہیں ہو سکے گا، ہم دوسرے علاقوں میں چلے جاتے نقل مکانی کر کے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا اچھا ٹھہرو میں اپنے بڑے امیر صاحب سے پوچھ لوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، حضرت عمر نے جواب میں یہ بھی لکھا کہ اے عمر بن عاص، جو آپ نے کیا ٹھیک کیا، ایک مسلمان لڑکی دریائے نیل کے پانی زیادہ قیمتی ہے، میں نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا ہے، وہ خط دریا نیل میں ڈال دو۔ اب دریا کے نام خط لکھنا، دریا کوئی جاندار چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادعونی استجب لکم، اس آیت کی طاقت کو اللہ سے ظاہر کروایا۔
مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں پوری کروں گا۔ تو اللہ دعا مانگی انہوں نے اللہ سے کہ عنوان بنا دیا دریائے نیل کے نام خط۔ اس میں خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ لکھا ہوا تھا من عبداللہ امیر المومنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر یا ایھا النیل ان کنت تجری من قبلک فلا تجری وان کان اللہ الواحد القہار یجریک فانا اسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک۔ یہ خط ہے اللہ کے بندے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام۔ اے دریائے نیل اگر تو اپنے پاس سے بہتا ہے تو نہ بہے، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ واحد نے کہا تجھے چلاتا ہے، میں اللہ سے خوشامد کرتا ہوں اللہ تجھے چلا دے۔ یہ دعا مانگنے کا انداز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اختیار فرمایا۔ شام کو ڈالا اور صبح 16 ہاتھ پانی آ چکا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن دریائے نیل کے پانی میں کبھی کمی نہیں آئی۔ تو جو اجتماعی مسئلے ہیں وہ بھی دعاؤں سے حل ہو جاتے ہیں، جو انفرادی تقاضے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے دعاؤں سے حل ہو جاتے ہیں۔ دعا والا راستہ شارٹ کٹ ہے اور بڑا پکا راستہ ہے اور بہت محفوظ مضبوط راستہ ہے۔ ابھی ہم دعا والے راستے پہ نہیں چل رہے۔ دعا والا راستہ کیا چاہتا ہے؟ اعمال میں ہم اضافہ کریں، اللہ سے مانگنے میں بھی ہم اضافہ کریں۔ تو آپ سارے بھائی تیار ہیں دعا والا بننے کے لیے؟ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے دعا کرواتے تھے، سارے دعا والے تھے۔ چنانچہ ایک صاحب کو اپنے نفس میں غصہ آیا، کپڑے اتار لنگی باندھ گرم گرم ریت میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ اے نفس میں تجھے سیدھا کروں گا، ساری رات تو سوتا رہتا ہے، دن بیکار گزار دیتا ہے، تجھے میں اچھی طرح سے سزا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس آدمی کے اوپر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، جاؤ جا کے اسے دعا کرو۔ وہ دعا کی قبولیت کی کیفیت تھی ان پر۔ اب وہ گئے ان سے دعا کروائی، لیکن وہ دعا نہیں کر رہے تھے جو حضور چاہتے تھے۔ تو حضور نے ان کی دعا کے دوران یہ فرمایا اللہ وفق لما تحب وترضى، اللہ ان کو توفیق دے دے وہ دعا مانگنے کی جو میرے دل میں ہے۔ اور ان کے زبان پہ اللہ نے وہ دعا اس میں جاری کروا دی۔ تو دعاؤں کا دروازہ کھلوانا یہ امت کے مسائل کا حل کروانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ذمہ ہے ساری دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت دلوانا۔ جس آدمی کو ہدایت نہ ملی مر کے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں گیا، جو دوزخ میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ اس لیے ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں ساری دنیا میں 6 ارب کافر بتائے جاتے ہیں، 1.5 ارب مسلمان بتائے جاتے ہیں۔ ان سب کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ان سب کو ایمان والا بنانا، ان سب کو اعمال والا بنانا، نبی کے کام کرنے والا، اس کو سیکھنے سکھانے والا۔ اور قوموں کو ہدایت ملے گی تب جب مطلوبہ قربانیاں ہم دیں گے، اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ فلاں قوم کو ہدایت دے دے، فلاں سردار کو ہدایت دے دے۔ ہم ہدایت کی دعا مانگیں گے، ہدایت کی محنت کریں گے، ہدایت کے لیے تکلیفیں اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہدایت کی ہوا چلا دیں گے اور ساری دنیا کے انسان دوزخ سے بچ جائیں گے، جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ بس کرو نا۔ اچھا جی، ذمہ داری جو ہمارے اوپر سارے عالم کی آئی ہے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ ہمارے اوپر ذمہ داری سارے عالم کی جو آئی ہے اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے۔
اللہ جتنی ذمہ داری آدمی اپنے ذمے سمجھتا ہے اس کی مقدر اللہ کی مدد آتی ہے، کام اللہ کی مدد سے چلتا ہے۔ تو ہمارا یہاں جمع ہو رہا اس لیے ہے تاکہ ہم صفات دعوت میں، صفات تبلیغ میں سب ترقی کریں۔ اب اسے بنیادی چیز یہ ہے کہ سارے عالم کا ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں۔ کون سمجھتا ہے اپنے آپ کو سارے عالم کا ذمہ دار؟ جب سارے عالم کا ذمہ دار سمجھتے ہیں تو اس بنیادی نقطے کو ہم روزانہ اس کے پہلے سوچا کریں، اس نقطے کے اعتبار سے ہمارے اوپر کیا تقاضے ہیں، پہلے اس کے تقاضوں کو سوچیں، پھر ناشتہ کریں، پھر کھانا کھائیں، پھر اور کام کریں۔ ابھی ہم نے دعوت تبلیغ والے کام کو پیچھے رکھا ہوا ہے، اپنے ذاتی تقاضے کاروبار کے، گھر بار کے، ان کو آگے رکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ میں لگنے سے ادنا میں نہ لگنے کی تلافی ہو جاتی ہے، ادنا میں لگنے سے اعلیٰ میں نہ لگنے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام نے اعلیٰ کو اختیار کیا، دعوت تبلیغ کے کام کو ہر دم مقدم رکھتے تھے، اور ادنا ان کی تجارت زمیندارہ اس کو پیچھے کیا، دعوت تبلیغ کے تقاضوں کو آگے کیا۔ تو اب اس میں جو ادنا میں نہیں لگے، تجارت میں، زراعت میں نہیں لگے اور دعوت تبلیغ والے تقاضوں پہ چلتے رہے، اللہ نے اس کی تلافی فرما دی۔ یوں آتا ہے کہ ایک دن کے مال غنیمت میں صحابہ کرام کو اتنا مل جاتا تھا جتنا وہ اپنے کاروبار میں ساری زندگی لگا کر بھی نہیں کما سکتے تھے۔ ساری زندگی زمیندارہ کرتے رہے تو وہ اتنا نہیں کما سکتے تھے زمیندارے سے جتنا ایک دن کے مال غنیمت میں اللہ ان کو مال دے دیا کرتے تھے۔ زمیندارہ تجارت مال لینے کے لیے ہے نا، تو مال کمانے میں لگنے میں کم ملتا ہے، اور اعلیٰ میں لگنے سے ادنا میں نہ لگنے کی تلافی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کو آخر زمانے میں کروڑوں کے ایک دن میں آمد ہوتی تھی، تو ادنا میں لگنے سے اعلیٰ میں نہ لگنے کی تلافی نہیں ہو سکتی، اعلیٰ میں لگنے سے ادنا میں نہ لگنے کی تلافی ہو جائے گی۔ کون کون اعلیٰ کو ترجیح دے گا بھائی؟ اب آپ لوگ بیٹھ کے خود ہی سوچیں، پاکستان میں تبلیغی تقاضے کیا ہیں، پاکستان سے باہر دنیا کے ملکوں میں تبلیغی تقاضے کیا ہیں، اس کے مطابق کہاں کون سی جماعت جانی چاہیے، مسورات کی جماعت کہاں جائے، مردوں کی کہاں جائے، انگریزی دانوں کی کہاں جائے، عربی بولنے والوں کی جماعت کہاں جائے، سارے تقاضوں کو سوچنا ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے۔ تو اب اتنا بتا دو کہ اس جوڑ سے کون کون ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہے نقل؟ جتنے بھائی اس جوڑ سے جانے کے لیے تیار ہیں سارے بھائی کھڑے ہو جاؤ۔ ملکوں کے لیے جانے والے بھائی جو ہے کھڑے کے اظہار فرمایا جی، ماشاءاللہ۔ جماعتوں کا اظہار فرمایا، کہاں کہاں سے جماعتیں بن کے آئی ہیں حضرات کی، کون کون بھائی جو ہے اپنے علاقوں سے ہمت کر کے ماشاءاللہ محنت کر کے ساتھی لے کے آئے ہیں، جماعتیں بنا کے لائے، اظہار فرما دیں ماشاءاللہ۔ اظہار فرمایا کون کون ساتھی کہاں کہاں سے پوری جماعتیں ملکوں کے لیے بنا کے لے کے آئے، فرمائیں جی ملکوں کی جماعتیں ذرا اظہار فرمائیں ماشاءاللہ۔ مسجد وار جماعتیں بنائیں، مسجد وار جماعتیں بنائیں، چمن سے 7 مہینے کی جماعت ماشاءاللہ لے کے آئے جی، اور فرمائے جی، اور ہر مسجد کی الگ جماعت بنے۔ جی فرمائے، اظہار فرمائے ماشاءاللہ۔ پشین سے 7 مہینے کی جماعت اللہ مبارک فرمائے، قبول فرمائے جی، اور فرمائے جی ماشاءاللہ، اسی طرح اظہار فرمائے ماشاءاللہ۔ جی فرمائے، جو اظہار فرمانے والے ہیں وہ کھڑے ہو، باقی تشریف رکھیں، جی کہاں سے؟ جی تنول سے، اسلام آباد سے 2 جماعتیں اندر ملک کی، اللہ قبول فرمائے، مبارک فرمائے۔ کہاں سے؟ کھپرو سے 7 مہینے کی جماعت نقل، اللہ قبول فرمائے جی۔ جی بنیر سے میاں گلزار، کتنی جماعتیں لے کے آئے ماشاءاللہ بیرون کی؟ 7 ماہ کی جماعت ماشاءاللہ جی، نہیں جو جماعت بنا کے لے کے آئے اس کا اظہار فرمائے، ہاں ماشاءاللہ۔ جہلم سے 7 مہینے کی جماعت انشاءاللہ بنائیں گے جی، اور فرمائے ماشاءاللہ۔
7 महीने की जमात बिहाड़ी से, अल्लाह मुबारक फरमाए, कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए जी। ये और फरमाए माशाल्लाह। करीब आगे बताए, करीब आगे बताए माशाल्लाह। इधर स्टोर से कितनी जमात है? एक जमात, अंदरून की बैरून की, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए जी। और फरमाए कहाँ से? तरनौल को बता दिया, इस्लामाबाद से ना, बता दिया भाई ने, बता दिया, अल्लाह जज़ाक फरमाए जी। और फरमाए माशाल्लाह, और फरमाए, इजहार फरमाए माशाल्लाह। आप हज़रात माशाल्लाह मेहनत करके जमातें बना के लेके आए, अंदरून की है, बैरून की है, नकद माशाल्लाह 4-4 महीने की